کسی کمزور کی مدد کر کے آپ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ کسی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے راضی نہ ہوں۔ لوگوں کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ دکھی اور غمزدہ دل کی بد دعا سے ڈرو۔ دکھی لوگوں کو خوش کرنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ اور عقل عطا کی ہے تو دوسروں کو خود سے کمتر نہ سمجھو۔ جب آپ کسی نااہل کو کسی اونچے عہدے پر دیکھو تو خاموش رہو، کیونکہ عقل مندوں نے اسی موقع پر خاموش رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو یہ آپ کی تمام عبادتوں سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ اگر آپ دوبارہ مشکلات میں نہیں پھنسنا چاہتے تو برے کاموں سے دور رہیں۔ جو اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اسے انہی بندوں کے ذریعے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک عورت کو نصیحت کی کہ اگر تجھے اپنے شوہر کی کوئی بات بری لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کر اور ان اچھائیوں کی وجہ سے اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دیا کر۔ کم کھانا کھاؤ تاکہ تم علم اور شعور کی روشنی پا سکو۔ تم علم سے اسی لیے محروم ہو کیونکہ تمہارا پیٹ کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام خوشیوں، نعمتوں اور صحت کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی مدد کریں اور ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ دوسروں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں تو آپ بھی کسی کے نشانے کا شکار بنتے ہیں۔ حکم ماننا عقل مندی کی نشانی ہے، جبکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا محرومی کا باعث بنتا ہے۔ خوش نصیب شخص کبھی حکم عدولی نہیں کرتا۔ نئی عادت کو تبدیل کرنا آسان ہے، لیکن جب عادت پختہ ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بد زبانی اور بد کلامی ایک ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں اور آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ خامی کی وجہ سے آپ کی صحیح بات بھی انہیں غلط محسوس ہوتی ہے۔ وقت کی قدر نہ کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی کامیابی کو دیکھتے ہیں۔ اپنی کامیابی پر اپنے مقام کو اپنا کمال اور اپنی خوبی نہ سمجھو، بلکہ یہ آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ خاموشی میں آپ کی عزت ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کی خامیوں اور جہالت کو چھپاتی ہے، اور اس لیے بلا ضرورت اور بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں تاکہ آپ کی خامیاں ظاہر نہ ہوں۔ بے وقوف لوگ اپنے مال کو لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں اور پھر ضرورت کے وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم دشمن سے صلح کرنا چاہتے ہو تو جب وہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی کرے تو تم اس کے سامنے اچھائی اور بھلائی کی باتیں کرنا، اور اگر وہ تکلیف دینے والی باتیں کرے تو تم تلخ لہجے میں جواب نہ دینا۔ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر خوبصورت مٹی میں مل جائے گی، لیکن آپ کے نیک اعمال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہی آخرت میں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ کسی شخص کی شرافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق وہی بات کرے جو اس کے سامنے کہنے سے نہ ڈرتا ہو۔ ہمیشہ کے لیے دنیا کسی کے پاس نہیں رہے گی، لہٰذا دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اللہ سے محبت کرو جس نے دنیا بنائی ہے۔ دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ کیونکہ دنیا فانی ہے اور موت ہر شخص کا پیچھا کر رہی ہے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو کیونکہ دعا ہر جگہ پہنچتی ہے اور اللہ سب کی سنتا ہے۔ جب اللہ دوست بن جائے تو وہ ہر دشمن سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ موقع کی مناسبت سے بات کرو کیونکہ بے موقع گفتگو عزت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔
یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم کسی چیز کی خوبصورتی دیکھنے کے بجائے اس کی بدصورتی دیکھتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں تلاش کریں۔ اللہ کے نیک بندے زیادہ کی خواہش نہیں کرتے۔ اگر آدھی روٹی سے ان کا پیٹ بھر جائے تو وہ باقی آدھی روٹی غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جوانی میں انسان اچھی خوراک اور اچھے لباس کی فکر میں رہتا ہے، لیکن دین کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس لیے وقت فضول کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں آ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے۔ ناکامی کے بارے میں نہ سوچو، زندگی کی مشکلات کو اپنے لیے چیلنج سمجھو اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ اللہ کی مدد پر یقین رکھو، حالات سے پریشان ہو کر اپنی صحت خراب نہ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے تو آپ اللہ کے بندوں پر مہربان ہو جاؤ۔ جو زیادہ کی ہوس میں مبتلا ہو جائے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ان سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ جو برائی کرنے کے بعد اچھائی کی امید رکھتا ہے اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اور روزے رکھے وہ بے وقوف ہے۔ اصلی عبادت وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ جس کے دل میں بغض ہو اسے ہر چیز بری نظر آتی ہے، اور جس کا دل صاف ہو اسے ہر چیز روشن نظر آتی ہے۔ اپنی طاقت سے کمزور کو گرانا غلط ہے،